الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جن کی شادی میں رکاوٹ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو محبت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کریں، لیکن جائز محبت میں استعمال کریں لازمی۔ ناجائز کے لیے اس کو نہ کریں، ورنہ جو اس کا نقصان ہوگا وہ آپ خود ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ناجائز کے لیے ہم اجازت بھی نہیں دیتے۔ کوشش فرمائیں کہ جائز محبت کے لیے کریں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ہر حال 11 دن کے اندر اندر آپ کو کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو ہر وظیفے کی جو شرائط ہوتی ہیں، تو اس وظیفے کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی لازمی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کریں کہ کلمہ طیبہ کی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان پرفتن دور ہے، اس دور کے اندر کسی بھی وقت کلمہ کفر صادر ہو جاتا ہے زبان سے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو کلمہ طیبہ پڑھے گا تجدید ایمان بھی ہو جائے گی، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہوگا، یہ بڑی دولت ہے۔ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیا کریں کہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہوتی ہے، ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اور اس وظیفہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ توبہ کرنے والا انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور توبہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں کہ ان کے پچھلے گناہ بھی نیکیوں میں بدل کر جناب علی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ایک تو گھر کے اندر نحوستیں نہیں رہتی، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، جادو ٹونے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں اگر صبح کے ٹائم آپ نہیں کر سکتے، ویسے بہتر تو صبح کے ٹائم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو بندہ صبح کے ٹائم قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے، سارا دن اچھا کر دیتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ نماز فجر کے بعد، اگر نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے تو پھر کسی ٹائم بھی کر لیں، شرط بھی پوری ہو جائے گی، اجر بھی ملے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو دعا مانگو گے انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی جی۔ اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کیا کریں۔ میں ہر اکثر وظائف میں صدقے کا کہتا ہوں، کیونکہ صدقہ ایک چیز ہی ایسی ہے کہ تقدیروں کو بھی بدل دیتی ہے۔ صدقہ تقدیروں کو بھی بدل دیتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے، صدقہ لازمی کریں، اپنے قریب ہی کر لیں، مسجد میں خرچ کر دیں، یا یہاں مدرسے کی طرف ان جو مسافر طلباء روزہ رکھتے ہیں ان کے روزہ افطار کرانے میں، روزہ رکھوانے میں خرچ کر دیں، ان کے راشن پانی میں خرچ کر دیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور کوشش کریں کہ رمضان شریف کے مہینے کے اندر مسافر طلباء جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، کوشش فرمائیں کہ ان کے راشن پانی میں حصہ ڈال لیں، یا زکوٰۃ کے لحاظ سے خصوصاً تعاون فرمائے کہ یہ ایک شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان شریف کا بھی مہینہ قریب آ گیا ہے،
تو کوشش کریں کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے اپنے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں. انشاءاللہ العزیز یہی تعاون ہی آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنے گا انشاءاللہ العزیز. تو کوشش فرمائیں ان مقدس کاموں کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں. الائٹ بینک کی اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں. انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا. اور یہ آج کا جو وظیفہ ہے یہ ایک سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار ایک الگ ہے. شادی کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار الگ ہے. اگر کوئی شخص آپ سے روٹھا ہوا ہے، اگر اس روٹھے شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو پڑھنے کا انداز ایک اور ہے. اور بزرگان دین نے بھی اس کے مجربات لکھے، جو میرا خود کا تجربہ ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات، اگر آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں اگر شادی نہیں ہو رہی، کہ چاہتے ہیں یار کہیں پہ بھی جلدی شادی ہو جائے، یا کسی خاص جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس خاص جگہ پہ تو پھر اس صورت کو 1000 مرتبہ روزانہ نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے، اور 125 دن تک لگاتار پڑھنا ہے بلا ناغا. اس صورت کو پڑھنا ہے اگر شادی کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار فلاں شخص میری طرف متوجہ ہو، میری محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے، تو پھر اس صورت کو روزانہ 111 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھیں. وہ دن ہے، رات ہے، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں آپ. صرف 111 مرتبہ اس کا تصور رکھ کر 111 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز 111 مرتبہ صرف 7 دن پڑھنا ہے، اور 7 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز اس کے دل کے اندر اتنی محبت بیٹھے گی کہ آپ کو دیکھے بنا رہ نہ سکے گا انشاءاللہ العزیز. اور یہ سورۃ اخلاص وہ کون سی سورت ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اتنی سورت ہے، کوئی لمبی نہیں ہے. اگر 111 مرتبہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے بس 15 سے 20 منٹ لگ جائیں گے یا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اور انشاءاللہ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے نا، اور جو میرا خود کا مجرب ہے، میں جس طریقے سے استعمال کرتا ہوں، اگر آپ اس کو محبت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اس صورت کو، تو پھر صرف 7 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے کھلا دیں. انشاءاللہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.